سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ سبت اکبر نبی حضرت امام حسن مجتبی اپنے بابا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب امام حسن نے، شہزادہ حسن نے سرکار علی بن ابی طالب سے دو سوال کیے۔ کہا میرے بابا یہ بتائیں، میرے نانا سید المرسلین ہیں، نبیوں کے سلطان نبی ہیں، اللہ نے جتنا مرتبہ، جو عظمت، جو مقام میرے نانا کو دیا ہے، اللہ نے کسی نبی کو بھی وہ مقام اور مرتبہ عنایت نہیں فرمایا۔ جی جیڑا مرتبہ اللہ نے میرے نانا نو دیتا ہے، کسی نبی نو بھی اللہ نے وہ مرتبہ نہیں دیتا۔ بابا آپ سید الوسیجین ہیں، سرکار رسالت کیا ہے؟ سید النبیین، نبیوں کے سردار۔ ہر نبی کا وصی ہوتا ہے۔ علی بن ابی طالب سید الوسیجین ہے۔ جتنے بھی نبیوں کے وصی گزرے ہیں، علی بن ابی طالب ان سب سے افضل۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ سرکار رسالت نبیوں سے افضل اور علی بن ابی طالب نبیوں کے جانشینوں اور وصیوں سے افضل، سب سے افضل ہے۔ کہا اللہ نے جو مقام میرے نانا کو دیا، کسی نبی کو نہیں دیا۔ آپ بھی سید الوسیجین ہیں، آپ بتائیں اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ جی بڑی بات ہے نا، میرے نانا نبیوں کے سردار ہیں، جتنا اللہ نے ان کو دیا ہے کسی نو نہیں دیتا۔ آپ سارے وصیوں کے سردار ہیں، اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ اور دوسرا سوال سرکار امام حسن مجتبی نے علی بن ابی طالب سے یہ کیا، بابا یہ بتائیے جناب سلیمان نبی اتنی بڑی حکومت کیسے چلاتے تھے؟ چرند پرند، ہوا فضا، جی یہ ساری چیزوں پر کیا تھی؟ جناب سلیمان نبی کی حکومت تھی۔ پرندے بھی ان کی بات مانتے تھے، ہوا بھی اللہ نے ان کے قبضے میں کر دی تھی۔ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ہوا کو بھی سلیمان نبی کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا۔ اور اتنا سپرد کیا، جناب سلیمان ہوا کو کہتے تھے چلو تو ہوا چلنے لگ جاتی، کہتے رکو تو رک جاتی۔ عجیب ہے نا، اتنی بڑی حکومت۔ جی شہزادہ حسن نے سوال کیا، بابا سلیمان نبی اتنی بڑی حکومت کس طرح چلا دے ہیں؟ سرکار علی بن ابی طالب نے فرمایا، بیٹا اللہ نے مجھے بھی بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ جی میں جو سید الوسیجین ہوں، اللہ نے مجھے بھی بہت کچھ عطا فرمایا۔ پھر سرکار نے اپنی زبان سے اللہ نے جو کچھ دیا اس کو میرے آقا علی بن ابی طالب نے بیان فرمایا، محظوظ ہونا کہ مولا کے فضائل ہیں، خود مولا کی زبان سے کہا، بیٹا حسن انا وجہ اللہ، انا لسان اللہ ناطق فی ارض اللہ، انا کنز اللہ،
انا قسیم النار والجنہ. توجہ میرے بھائیوں، انا قسیم النار والجنہ. کہا بیٹا حسن، توجہ، بیٹا حسن میں وجہ اللہ ہوں، میں لسان اللہ ہوں، میں اللہ کی زمین میں اللہ کا خزانہ ہوں. اللہ دی زمین اللہ دا خزانہ. پھر میرے مولا نے فرمایا آنا لسان اللہ ناطق فی خلق اللہ، میں اللہ دی مخلوق چ اللہ دی بول دی ہوئی زبان ہاں. اللہ اکبر. جی پھر میرے مولا فرماتے ہیں شہزادہ حسن آنا قسیم النار والجنہ، میں جنت اور جہنم دا تقسیم کرن والا. میرے آقا علی بن ابی طالب کھڑے تھے، شہزادہ حسن بھی تشریف فرما تھے. اتنی بڑی حکومت کیسے چلاتے تھے؟ مظہر العجائب، علی بن ابی طالب نے مغرب کی طرف، سننا، مغرب کی طرف ایسے کھڑے تھے، مغرب کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، مغرب کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھا کر مٹھی کھولی، اس میں ایک انگوٹھی تھی، انگوٹھی تھی، ٹھیک، انگوٹھی لی، امام حسن کے ہاتھ پہ رکھی. کہا بابا میں نے پوچھا ہے سلمان نبی، سلیمان نبی اتنی بڑی حکومت کیسے چلاتے تھے؟ آپ نے ہاتھ بڑھایا، انگشتر کو، انگوٹھی کو حاضر کیا، وہ میرے ہاتھ پہ رکھ دی. کہا شہزادہ ذرا انگوٹھی کو دیکھو تو صحیح. کہا میرے بیٹے ذرا انگوٹھی کو دیکھو تو صحیح. اب جو امام حسن نے دیکھا، توجہ، اب جو امام حسن نے دیکھا، انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا، توجہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انگوٹھی پر پنجتن پاک کے نام لکھے ہوئے تھے. کہا بیٹا حسن ذرا انگوٹھی کو پڑھو. شہزادہ حسن نے جو انگوٹھی کو دیکھا، انگوٹھی کی قرأت کی، انگوٹھی پر پنجتن آل ابا کے نام لکھے ہوئے تھے. کہا شہزادہ حسن میرے بیٹے سنو، سلیمان نبی کی ساری طاقت، توجہ چاہوں گا، سلیمان نبی اتنی بڑی حکومت چلاتے تھے، سلیمان نبی کی، سننا میرے بھائی ادھر نہیں دیکھنا، سلیمان نبی کی ساری طاقت انگوٹھی میں تھی، اور انگوٹھی کی ساری طاقت ہم پنجتن کے ناموں میں تھی. یہ سلمان نبی اتنی بڑی حکومت چلاتے تھے انگوٹھی کی طاقت پر، اور اس انگوٹھی کی طاقت ہم پنجتن کے نام میں تھی. عقیدت سے بڑی جناب کڑیاں بنوا لیتے ہیں، لاکٹ بنوا لیتے ہیں، پنجتن کے نام لکھ لیتے ہیں. بھائی بغیر وضو کے ان مقدس ناموں کو ہاتھ لگانا حرام ہے. بنوا بھی لی ہے پنجتن کا نام یا علی مدد انگوٹھی پہ، ٹھیک ہے نا، لکھوا بھی لیا ہے، تو بغیر وضو کے پہننا جائز نہیں ہے. پھر سارا دن گناہ کرتے رہو گے. جی پہنی، نام تو لکھوایا تھا یا علی کا انگوٹھی پہ ثواب کے لیے، یا پھر سارا دن باوضو رہو، یا پھر نہ لکھواؤ. جی بدن کا کوئی حصہ بھی بغیر وضو کے نہیں لگایا جا سکتا. آپ کہیں جی وہ لاکڑ تو جو میں نے یا علی مدد لکھوایا وہ تو میرے سینے پہ ہوتا ہے. نہیں، بدن کا، پورے جسم کا کوئی حصہ بھی بغیر وضو کے آل محمد کے ناموں کو لگانا حرام ہے. جائز نہیں. سنا تو کیا تھا؟ سلمان نبی کی، سلیمان نبی کی ساری طاقت انگوٹھی میں، انگوٹھی کی ساری طاقت پنجتن کے مقدس پاکیزہ
नामों में। अब मौला तशरीफ़ फरमाए, सवालों के जवाब हो गए। मेरे आका अली इब्न अबी तालिब तशरीफ़ फरमा थे। अजब जुमला कहा बेटा हसन, सुलेमान नबी को मिलना चाहते हो? जीते रहो, बेदार ज़हन बैठे हैं जी। कहा शहज़ादा हसन, सुलेमान नबी को मिलना चाहते हो? जी, सुलेमान नबी को मिलना चाहते हो? मेरे आका ने मुस्करा के अर्ज़ की, जी बाबा, अगर सुलेमान नबी की मुलाकात हो जाए तो बड़ी बात है। अब मेरे आका अली इब्न अबी तालिब ने आसमान की तरफ अपने हाथों को उठाया, एक बादल को बुलाया, एक बादल को बुलाया, ज़मीन पे बिछाया, हसन को बिठाया, बादल को परवाज़ करने का हुक्म दिया। ओए होए होए, ऐसे नहीं, खुश ज़ौक़ होके सुनो। मेरे आका अली इब्न सलावत, मैं फिर जुमला दोहरा रहा हूँ। मेरे आका अली इब्न अबी तालिब ने आसमान की जानिब हाथों को उठाया, बादल को बुलाया, ज़मीन पे बिछाया, शहज़ादा हसन को बिठाया, बादल को परवाज़ करने का, उड़ने का हुक्म दिया। बादल उड़ता गया। अली अपने शहज़ादे को लेकर, तवज्जो, अली अपने शहज़ादे को लेकर परवाज़ कर रहे थे, उड़ रहे थे। एक बाग आया। मेरे आका अली इब्न अबी तालिब ने उस बादल को उतरने का हुक्म दिया। बादल ज़मीन पे उतरा। एक बाग था, बाग के अंदर एक महल था, महल के अंदर एक तख्त था। याकूत के तख्त पर एक जवान सोया हुआ था। अल्लाह अकबर। मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं ये दुनिया का महल था या जन्नत का महल था जी। तख्त के ऊपर एक जवान सोया हुआ था। वही अंगूठी जो अली इब्न अबी तालिब ने मंगवाई थी, अली के दस्त मुबारक पर थी, अली के हाथ में थी वो अंगूठी। मेरे मौला ने वो अंगूठी उस सोए हुए जवान को हाथ में पहनाई। अंगूठी का उंगली में जाना था। एक मर्तबा वो जवान उठा, जवान का उठना था, देख कर कहता है, अस्सलामु अलैका या वसी या रसूलिल्लाह। सुलेमान नबी ने अली इब्न अबी तालिब की ज़ियारत की। तवज्जो, ज़ियारत करने के बाद कहा, अस्सलामु अलैका या वसी या रसूलिल्लाह। शहज़ादा हसन भी खड़े देख रहे हैं, मुस्करा रहे हैं। नबी की ज़ियारत हो गई, सुलेमान नबी की मुलाकात हो गई। तवज्जो, सुलेमान नबी की मुलाकात हो गई। बातें होती रहीं। शहज़ादा हसन गुफ्तगू करते रहे, सुलेमान नबी जवाब देते रहे। शहज़ादा हसन पूछते रहे, सुलेमान नबी जवाब, तवज्जो, सुलेमान नबी जवाब देते रहे। एक मरतबा सुलेमान नबी अली इब्न अबी तालिब का रुख करता है। अली की तरफ देखकर सुलेमान नबी कहता है, या अली, आपका मुझ पर बड़ा एहसान है। ओए होए होए होए, या अली, आप मेरे तुसा मेरे मोहसिन हो, तो मेरे ते बड़ा एहसान है। इमाम हसन खड़े हैं, सोच रहे हैं, इनका ज़माना पहले था, मेरे बाबा का ज़माना बाद में था। ये पहले आए थे, मेरे बाबा बाद में आए थे। मेरे बाबा इन पर एहसान करने वाले कैसे हो सकते हैं? तवज्जो, सोच रहे हैं ना, नज़ाकतें होती हैं। मेरे बाबा ने ज़रा वजाहत हो जाए, मेरे बाबा इन पर एहसान करने वाले कैसे हैं? मेरा बाबा इसदा मोहसिन किवें है? पूछिए जनाब सलमान, ज़रा वजाहत करो, मेरे शहजादे को भी पता चल जाए तो मैं तेरा मोहसिन कैसे हूँ। सुलेमान नबी कहते हैं, कुरान की एक आयत है, जनाब सुलेमान ने कहा, रब्बे हबली मुल्का, परवरदिगार आलम मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा, मुझसे पहले भी ऐसी हुकूमत न किसी नू मिली होवे, मेरे बाद भी हो जी हुकूमत किसी नू नसीब ना होई होवे। सुलेमान नबी याद है, ए अली इब्न अबी तालिब, मैं एक लंबा अरसा अल्लाह दी बारगाह दुआई मंगदा रिहा, मैनू हुकूमत ना मिली। एक मरतबा एक नूर जाहिर होया, नूर ने मैनू ये आख्या कि अगर तेनू लंबी हुकूमत चाहिए, वड्डी हुकूमत चाहिए, अली ते अली दे पुत्रां दा वास्ता दे।
صلوات. جیتے رہو جیتے رہو. سلیمان نبی کہتا ہے آپ میرے محسن ہیں. سلیمان نبی، میں چینل چینج کر رہا ہوں. سلیمان نبی کہتے ہیں آپ میرے محسن ہیں. میں دعا مانگتا رہا، مجھے بڑی حکومت نصیب نہیں ہوئی ہے، مجھے حکومت نہ ملی. ایک مرتبہ ایک نور ظاہر ہوا. کہا اگر حکومت چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں علی اور اولاد علی کا واسطہ دو. کہتا ہے یا علی آپ میرے محسن ہیں، جیسے ہی میں نے آپ کا اور آپ کی اولاد کا واسطہ دیا اللہ نے مجھے اتنی بڑی حکومت عطا کر دی.